السلام علیکم دوستو ساتھیوں، آج ہم حج یاترا سے جڑی کچھ ضروری باتوں پر بات کریں گے۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حیثیت والے پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا یا حرام کمائی کی کمائی سے حج کرنا حرام ہے۔ حج فرض ہونے پر اسی سال حج کے لیے جانا فرض ہے اور دیر کرنا گناہ ہے۔ حج فرض ہو گیا لیکن حج نہیں کیا یہاں تک کہ مال ختم ہو گیا تو ایسی حالت میں قرض لے کر حج کے لیے جانا ضروری ہے۔ حج واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا یعنی مجنون پاگل پر حج فرض نہیں ہے، نمبر 4 آزاد ہونا یعنی غلام پر حج فرض نہیں ہے، نمبر 5 تندرست ہونا، اپاہج اور اندھے وغیرہ پر حج فرض نہیں ہے اور انہیں اپنی طرف سے حج پر بھیجنا بھی واجب نہیں ہے، نمبر 6 سفر خرچ کا مالک ہونا یعنی حج کا جو سفر ہے اس سفر کے خرچ کا مالک ہونا، خود مالک ہونا، نمبر 7 عورت کے لیے محرم ہونا۔ جس کے اندر یہ ساری باتیں پائی جائیں اسے حج کے لیے جانا ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ گار ہوگا، اور اگر بنا حج کیے چلا گیا چل بسا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو سورج ڈھلنے سے 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت۔ اس سے پتہ چلا کہ بغیر احرام باندھے حج نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور جو آدمی طواف زیارت نہ کر پائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج پر جانے والوں کو چاہیے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حج کے سامان کی جانکاری حاصل کر لیں تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے کہ ساری محنت و پیسہ بیکار ہو جائے۔ افسوس ہے کہ آج کل اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ آج کل پیسہ خوب ہو گیا ہے تو لوگوں کو حج کرنے کا شوق لگ گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے بارے میں مسائل سیکھنے کی فکر کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اکثر حاجیوں کو تلبیہ یعنی لبیک بھی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ فرض ارکان ادا کرنے میں کوتاہی ہونے پر حج نہیں ہوتا، لیکن حج کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو جانور ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جانور ذبح کرنے سے کمی پوری ہو جاتی ہے، جیسے کہ نماز میں واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حج میں کوئی واجب چھوٹنے پر جانور ذبح کرنے سے
حج مکمل ہو جاتا ہے، حج کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ حج کے واجبات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا۔ یہاں میقات کا مطلب ایک طرح کی سیما ہے جہاں حج یاتریوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، صفا مروہ کے بیچ سعی کرنا، یعنی کعبہ سے کچھ دوری پر استھت صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ 7 بار چلنے کی بھکتی پرکریا کو سعی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، صفا پہاڑی سے شروع کرنا۔ نمبر 4، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ نمبر 5، عرفات سے سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلنا۔ نمبر 6، مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ ایک طرح کا کھلا ہوا استان ہے جہاں حج یاتریوں کو ٹھہرتے ہیں، یہ حج کی ایک پرکریا میں شامل ہے۔ نمبر 7، مغرب و عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا۔ نمبر 8، شیطان کو کنکری مارنا۔ نمبر 9، 10 تاریخ کو کنکری مار کر بال کٹوانا۔ نمبر 10، حدود احرام میں ہی قربانی کرنا، حدود حرم میں ہی قربانی کرنا۔ نمبر 11، حتیم کے بہار سے طواف کرنا۔ نمبر 12، باوضو طواف کرنا۔ نمبر 13، طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اگر طواف کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی تو دم جانور کی قربانی واجب نہیں لیکن گناہ گار ہوگا۔ نمبر 14، پہلے شیطان کو کنکری مارنا پھر سر کے بال اتروانا۔ اگر اس میں کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا تو دم جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ نمبر 15، وداعی طواف کرنا بھی واجب ہے۔ مکہ شریف سے روانگی کے وقت اگر عورت ناپاک ہو تو اس کے لیے معاف ہے۔ اس کے علاوہ بھی ضروری مسائل ہیں جنہیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ میقات سے باہر سے آنے والے مکہ شریف پہنچ کر جو پہلا طواف کرتے ہیں اس سے طواف قدم کہا جاتا ہے۔ طواف کے شروع کے پہلے 3 پھیروں میں احرام کی چادر داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی جاتی ہے، داہنا کندھا کھلا رکھا جاتا ہے اور 3 پھیروں میں رمل ایک پرکار کی پرتھا کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ 7 پھیروں میں کندھا کھلا رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں نماز پڑھنے کے دوران احرام کی چادر سے دونوں کندھوں کو ڈھکا رکھنا چاہیے۔ سعی کے دوران بھی دونوں کندھے ڈھکے رہنے چاہیے۔ عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد احرام کی حالت میں سب سے بہترین وظیفہ تلبیہ ہے۔ اس کا سلسلہ طواف کرنے سے پہلے تک جاری رکھنا چاہیے اور حج کے دوران لبیک کا سلسلہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے حج یاتریوں کا حج قبول فرمائے اور ہر حج کو جانے والے انسان کو حج کرنے کے ارکان رکن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی کا حج قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو حج کرنے
کے لائق بنائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔